السلام علیکم، میں ہوں اعزاز سید فخر درانی کے ہمراہ پروگرام ٹاک شاک کے لیے. آج کے ٹاک شاک میں ہم 4 ایشوز کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس خاتون کے حوالے سے جو پچھلے دنوں میڈیا ہیڈ لائنز میں تھیں، جنہوں نے ایک پولیس والوں سے موٹر وے پر بدتمیزی کی تھی، ان کے اوپر گاڑی چڑھا دی تھی. ان کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ آیا ہے. پھر ہم بات کریں گے ججز کے حوالے سے. ججز کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ان کو خطوط لکھے گئے تھے جن میں اینتھریکس رپورٹڈلی ڈالی گئی تھی. ان کی تحقیقات میں کیا بڑی پیش رفت ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. اس کے بعد ہم بات کریں گے ایک اور اہم معاملے پر، وہ ہے آزاد کشمیر سے متعلق. آزاد کشمیر کے ایک وزیر کے اوپر مختلف سوالات اٹھے ہیں. کیا سوالات ہیں، کیا کہانی ہے، اس کے اوپر بات ہوگی. اور سب سے اینڈ پہ ہم بات کریں گے ایک اور اہم معاملے پر، وہ ہے LNG کیس جو کہ نیب نے واپس لے لیا ہے شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل اور دیگر کے خلاف. اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے. تو فخر درانی سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. فخر، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر شاہ جی. فخر، میں آپ کو ایک خبر دے دوں. اچھا، یاد ہے آپ نے اور میں نے ایک معاملہ ڈسکس کیا تھا، ایک خاتون فرا زہرا کا. جی فرا زہرا صاحبہ کا، کہ ان کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پولیس والوں کے ساتھ تو جو انہوں نے بدتمیزی جج کے ساتھ بھی بدتمیزی کی، وہ جج کے پاس بھی گئی اور وہاں پر بھی انہوں نے جسے کہتے ہیں نا پھول بکھیرے. ٹھیک ہے، تو وہ خاتون اس لیے اہم ہے کہ ہماری بیسیکلی وہ ہماری خاتون اینکر ہیں، ان کی عزیزہ ہیں. مجھے نہیں پتا وہ خاتون اینکر اس میں انوالو ہیں یا نہیں، ہم نہیں ان کو انوالو کراتے، لیکن وہ ان کا میل اینکر کی بھی سابقہ عزیزہ جی سابقہ جی تھی. تو اینی ہاؤ اب وہ خاتون جو ہے وہ سول جج ہے راول پنڈی میں، ڈاکٹر ممتاز ہنجرا صاحب. ٹھیک ہے، تو ان کی عدالت میں ان کی بیل لگی ہوئی تھی. تو وکیل ان کے بڑے تگڑے ہیں. میں تو ان کے وکیل کا بڑا احترام کرتا ہوں، شاہ خاور صاحب، بڑے بہت اچھے فارمر اٹارنی جنرل اور بڑے پائے کے وکیل نہیں جسے کہتے ہیں پائے کے وکیل. تو وہ تھے، لیکن یہ جو عدالت نے ان کی جو درخواست ہے نا وہ مسترد کر دی ہے. اچھا، بیل کی ضمانت کی درخواست تھی. تو یہ ہے میرے پاس ابتدائی جو. ویسے شاہ جی یہ کوئی زیادہ ہی آج کل موٹر وے کے اوپر ہو رہے ہیں. کل ایک اور بھی انسیڈنٹ ایک اور بھی خاتون ہے، کوئی کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے اور کلر کار کے اوپر جو اصل میں ہمارے پاس نا یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس بنیادی ایک نا ہم اپنے بچوں کو اور اپنی فیملیز کو اور ارد گرد انڈرسٹینڈنگ نہیں دیتے. جب بھی کوئی ہمارے پاس عہدہ طاقت پاور آ جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں تو میں نہیں جانتا، تو پتہ نہیں میں تمہاری وردی اتار دوں گا. تو یہ ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہے، غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک تو جو اینتھریکس والا معاملہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ججز کے حوالے سے آپ کو بھی اندازہ ہے کہ کچھ جو اسلام آباد ہائی کورٹ اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیز کے حوالے سے ایک چل رہا ہے ایشو، تو اس پہ کیا اپڈیٹ ہے ابھی تک؟ جو اینتھریکس والے وہ جو لیٹرز وہ کیے گئے تھے، کوئی آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں؟ میں نے نا اس کے اوپر آپ کو پتا ہے ایک مقدمہ بھی درج ہو گیا تھا. ججز کو خطوط آئے تھے، اور خطوط جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ججز کو بھی آئے ہوئے ہیں، ہائی کورٹ کے ججز کو بھی آئے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی آئے ہوئے ہیں. 3 عدالتوں کے ججز کو آئے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے یہ ایک آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ عدلیہ میں ایک چل رہا ہے کہ جی ہمارے کام میں مداخلت ہوتی ہے، سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اور یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں. تو اس میں یہ خطوط آنا تو بڑے سوالات پیدا کرتا ہے. عام طور پہ سوالات جو ہیں وہ ریاستی اداروں کے اوپر ہی اٹھائے جاتے ہیں کہ جی انہوں نے انوالومنٹ ہے، لہٰذا اس کی جو تحقیقات ہے وہ بڑی اہم ہے. پولیس جو ہے اسلام آباد پولیس، ہم اس کے اوپر اکثر تنقید کرتے رہتے ہیں کہ جی کوئی کام نہیں کرتے، لیکن جب وہ کام کرتے ہیں تو پھر نظر بھی آتا ہے کہ چیزیں کر رہی ہیں. جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رپورٹ آئی ہے اسلام آباد پولیس کی، تو مجھے پتہ چلا ہے نادرا سے، میرے جو ذرائع ہیں، کہ پولیس نے جو اپنی رپورٹ تھی نا وہ بھیجی تھی نادرا کو. ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ 3 مین سسپیکٹ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. اچھا، 3 جو جسے کہتے ہیں نا ملزمان کی شناخت کم از کم کی گئی ہے. اچھا، ٹھیک ہے، جو مین بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اچھا، اور جو تینوں ملزمان ہیں وہ ساتھی بھی ظاہر ان کے ہیں، لیکن جو اہم کردار ہے وہ 3 ملزمان ہیں. اب ان کی جو تحقیقات کرنے والوں نے ان کی تصاویر بھی لے لی، ویڈیوز بھی لے لی. اچھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جو پوسٹ آفس ہے وہاں پر خط ڈالنے گئے ہیں، نکلے ہیں، اور کچھ
میرے پاس جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ خالی تصاویر نہیں، کچھ فنگر پرنٹ بھی ہیں جو تحقیقات، لیکن تحقیقات کرنے والے یہ پولیس والے ہیں نا یہ بڑا چھپا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کے بالکل ظاہری بات ہے، یہ تو اس طرح کے معاملات اور وہ سیکریسی میں رکھے بالکل جاتے ہیں۔ دے آر ٹائٹ لپڈ کہ یہ ہو۔ اچھا اب ہوا کیا ہے، اگلی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ نادرا کو وہ چیزیں بھیجی گئیں کہ آپ ان کو نا شناخت کر کے دیں، فیشل ریکگنیشن ہوتی ہے نا کہ وہ چہرہ آپ کا چہرے کی تصویر آتی ہے تو سسٹم اپنے سسٹم میں سے نکالتا ہے کہ اس طرح کا جو چہرہ ہے اور کس کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو نادرا کا فیشل ریکگنیشن سسٹم ہے اس نے ریفیوز کر دیا، اچھا انہوں نے کہا جی ہم نہیں پہچانتے ان کو۔ اچھا، اور انہوں نے نادرا نے کیا کہا، نادرا کہتا ہے کہ جی یہ جو ان کے پکسل ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، جو ویڈیو کے پکسلز ہوتے ہیں اکثر اس طرح کے معاملات میں پکسل ٹوٹ جاتے ہیں، اکثر پکسل ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو خیر میں ڈاؤٹ نہیں کرتا، لیکن میں حیران ضرور ہوں نادرا کے اوپر کہ یہ نادرا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ وہاں پر ایک بڑی قیادت آ گئی ہے، لیکن وہاں پر نادرا کے کام کو ٹھیک نہیں ہو رہے، جو عملی طور پہ جو سٹرکچر ہے نا نادرا کا اس کے اوپر بھی پرابلم ہونے لگ پڑے ہیں، کیونکہ اس جو ساری پاورز ہیں نا، دیکھو نا نادرا نے خریداریاں کرنی ہیں، پرچیز کرنی ہے، یہ آپ کو ایڈمنسٹریٹو جو اس کے کام ہے وہ کام بھی نا ون مین کے ارد گرد گھومنے لگ پڑے ہیں جی، اور وہ بھی وہاں پر بھی مسائل آنے لگ پڑے ہیں۔ کیونکہ تبدیلی اس لیے کی گئی تھی کہ سیکریسی ڈیٹا کی جو ہے مینٹین کرنے کے لیے بڑا جو ہے نا وہ ایک وہ کیا گیا تھا، جی ہاں، تو مطلب یہ سیکریسی کے علاوہ یہ ایڈمنسٹریٹو کام بھی اب جو ہے اب وہ بھی شاید پراپرلی نہیں ہو پا رہے، لیکن ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، ہمارا موضوع یہ ہے کہ نادرا کو یہ کام کرنے کے لیے دیا گیا لیکن نادرا یہ کام نہیں کر سکا۔ اب پتہ یہ چلا ہے کہ وہ فرانزک سائنس لیبارٹری میں وہ امیجز بھیجے گئے ہیں تاکہ ان کے پکسلز میں اضافہ کیا جائے، اچھا، تاکہ دوبارہ پھر ظاہر نادرا کے پاس ہی جائے گا، ڈاٹا ان کے پاس ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پولیس نے اپنا کام کر دیا ہے، تو کام جس سے نہیں ہو سکا وہ نادرا ہے۔ شاہ جی ویسے میرے ایک دو بیسک کویسچنز ہیں۔ اکثر اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فیشل ریکگنیشن کے لیے نادرا کو بھیجی جاتی ہے کوئی اس طرح کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہوتی ہے یا جو بھی، جب یہ پاسبل ہی نہیں ہوتا، سی سی ٹی وی فوٹیج سے پکسل ٹوٹ جاتے ہیں یا وہ اس طرح کی ایک وہ نہیں ہوتی کوالٹی، پھر یہ اس طرح کے جو کیمراز ہیں چاہے وہ سیف سٹیز کے وہ کیمراز ہوں یا باقی ہوں، تو وہ لگانے کا فائدہ ہی کیا ہوتا ہے؟ مقصد تو یہ ریکگنیشن ہی ہوتی ہے۔ اچھا فخر، آپ نے بڑی بنیادی سوال کیا ہے، آئی ایگری ود یو، لیکن میری اطلاعات کے مطابق یہ سیف سٹی کے کیمرے نہیں ہیں۔ اچھا، یہ لوگوں کے جو مختلف کاروبار ہیں، دکانیں ہیں، سٹورز ہیں، ان کے باہر جو لگے ہوئے ہیں کیمرے، ان میں سے ان کی امیجز ملے ہیں، جو سرکاری کیمرے ہیں ان کی امیجز نہیں ملے۔ تو باقی آپ کی بات درست ہے کہ اگر آپ نے اپنے کاروبار کے اوپر بھی لگانا ہے تو ایسے کیمرے ضرور لگائیں جو کہ ایٹ لیسٹ ہائی ریزولوشن ہو۔ عام طور پہ کاروباری لوگ ہائی کوالٹی کے ہی لگاتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا معاملہ ہے، نادرا کیوں نہیں کر پایا، کوئی ٹیکنیکل وجہ ہے، کیا وجہ ہے، لیکن یہ نہیں کر پایا۔ لیکن پاکستان میں یعنی کہ اسلام آباد کی بات کریں، یہاں پر سیف سٹی کے کیمرے ہیں، بہت سارے اہم معاملات ہیں جن میں سیف سٹی کے کیمرے جو ہیں انہوں نے رزلٹ نہیں دیا یا شاید رزلٹ چھپایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور کویسچن بھی ہے میرا، وہ یہ ہے کہ یہ جو فنگر پرنٹس والا معاملہ ہے نا کہ کچھ فنگر پرنٹس بھی ٹریس ہوئے ہیں وہ خط کے پوسٹ کرتے ہوئے، یا تو یہ جو ایجنسیز یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو وہ لوگ ہوتے ہیں وہ تو ہائیلی ٹرینڈ ہوتے ہیں اس حوالے سے، خاص طور پہ وہ اپنے ٹریسز نہیں چھوڑتے، چاہے وہ فنگر پرنٹس کے حوالے سے ہوں یا فیشل ریکگنیشن والا تو ایک سمجھ آ گئی کہ وہ نہ ہو، فنگر پرنٹس والا جو ہے مجھے یہ لگتا ہے ویسے کہ کیا یہ پاسبل ہوتا ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکار ہوتے ہیں وہ اس طرح کے اپنے ٹریسز چھوڑتے جائیں گے؟ یار ابھی تو ہم جمپ کر رہے ہیں نا کہ انٹیلیجنس کے لوگ ہو سکتے ہیں، نہیں مطلب ابھی تو یہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے فخر کہ پاکستان میں نا جو ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، میں اس کیس کی بات نہیں کر رہا ہوں، انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ بڑے پاورفل ہو چکے ہوئے ہیں، ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو پا رہی، ان کو بڑے اسٹرانگ ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب کئی ایسے معاملات ہیں جن میں ان کی فٹ پرنٹ نظر آتے ہیں، میں اس موضوع کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں، اور اس میں لگتا یہ ہے کہ جو بھی لوگ انوالو ہوتے ہیں
وہ اتنی بے پرواہی سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے بلیٹنٹلی کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ ان سے تو کسی نے پوچھ گچھ کرنی نہیں، مطلب وہ ود امپیونٹی، ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا انہیں کہ وہ کوئی ڈر نہیں ہوتا. ظاہر ہے آپ کو کیا ڈر ہوگا کہ اگر آپ مثال کے طور پہ ایک بڑا واقعہ تھا، وہ واقعہ تھا آپ کو یاد ہے جسٹس جواد ایس خواجہ کے دور میں ججز کے خلاف بینرز لگے تھے. ہاں جی بالکل. ٹھیک ہے، اس میں ایک بندہ راشد گرفتار کر لیا گیا تھا، اور وہ جو راشد تھا اس کے آگے کنیکشن تھے. کیا ہوا اس کا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. الٹیمیٹلی وہ راشد کو کچھ سزا ملی، کچھ عرصہ وہ جیل میں رہا، لیکن اس کے جو آگے کنیکشن تھے ادھر نہیں گئی بات. کیوں نہیں گئی بات؟ اس لیے کہ بڑی پاورفل لوگ ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت جو بھی چل رہا تھا. تو یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جو سٹریم لائننگ ہے نا کہ ان کو آربٹ آف لا میں لے کے آئیں، ہمارے ملک کے ادارے ملک کی سیکیورٹی کے لیے قائم ہے، ان کا ہونا ضروری ہے. لیکن ان کی جو انوالومنٹ آ جاتی ہے نا سول افیئر میں، پرٹیکولرلی پالیٹکس میں یا اور باقی معاملات میں، پھر وہ ان کے اوپر کوشچن ہوتی ہے. اور یہ ایز این انسٹیٹیوشن ٹھیک نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی ججز کہتے ہیں، فرض کریں میں جمپ نہیں کر رہا کہ جی ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں، تو یہ ادارے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھا. اور ایٹ دی سیم ٹائم عدلیہ کو بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ عدلیہ والے فرشتے ہیں تو یہ کوئی ولن ہے اور وہ ولن ہے تو یہ فرشتے ہیں، لیکن ان کے اوپر ذمہ داری اس لیے عائد ہوتی ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا کام نیشنل سیکیورٹی میں رکھے. ہاں اگر کوئی جج رشوت لے رہا ہے، ان کے پاس ایویڈنس ہے، متعلقہ فورم پہ دے اور اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. جج کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کی اطلاع نہ کہ وہ اطلاع رکھ کے بلیک میل کرے. فرق ہے نا. تو جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کو قانون کے دائرہ کار میں لانے کی جو بات ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہے. ٹھیک. تو شاہ جی ایک اور آپ کے پاس وزیر کے حوالے سے خبر ہے، بڑی اہم خبر ہے، جو آزاد کشمیر کے وزیر ہیں، کیا اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں اور کیا ان کا وہ معاملہ کیا ہے؟ اچھا فخر، آزاد کشمیر میں آپ کو پتہ ہے 2021 میں جولائی میں الیکشنز ہوئے تھے. تو الیکشن ہوئے تو وہاں پر جب الیکشن ہوئے تو یہ صاحب جو ہے ان کا نام ہے عاصم شریف بٹ. اچھا. ٹھیک ہے، یہ منتخب ہو گئے وہاں پر ایم ایل اے. ٹھیک ہے جی. یہ ہوئے ہیں، یہ جولائی 2021 کو الیکشن ہوئے ہیں. ایل اے 43 کشمیر ویلی 3 ان کی کانسٹیچوئنسی ہے، اس سے یہ منتخب ہوئے. ان کے جو مد مقابل تھے شوکت شاہ ان کا نام ہے. انہوں نے ان کو چیلنج کر دیا، الیکشن ریزلٹس کو چیلنج کر دیا کہ یہ ٹھیک طریقے سے الیکشن نہیں ہوئے، ان کی گنتی ہے. پھر بعد میں انہی نے ان کے جو مد مقابل ہے شوکت علی شاہ ان کا نام ہے، انہوں نے بعد میں چیلنج کر دیا ان کو، ان کی جو آزاد کشمیر کا جو اسٹیٹ سبجیکٹ اسے کہتے ہیں، آزاد کشمیر کی شریعت کو کہتے ہیں اسٹیٹ سبجیکٹ، ٹھیک ہے، اس کو چیلنج کر دیا. اب یہ جو شوکت علی شاہ ہیں، میں کانفلکٹ بھی اپنا بیان کر دوں، دور پار سے میرے بھی کوئی عزیز ہیں. اچھا. میرے عزیز ہیں، لیکن میرے اس طرح کے عزیز ہیں کہ میرا آپ غیر جانبدار ہو کے جو ہے نا یہ معاملات وہ میں اسی لیے میرے بتانے میں ضرورت ہے کہ میرا کوئی ان سے ملنا جلنا کوئی نہیں ہے. کہ بعض ایسے تعلق بھی ہوتے ہیں نا جن سے آپ کی رشتہ داری ہوتی ہے دور پار کی، لیکن آپ کا ملنا جلنا نہیں ہوتا. تو میرا ان کے ساتھ ان پرسن آپ کہیں کہ ملاقاتیں میری کوئی ایسی قریب کی رشتہ داری نہیں ہے، اسی لیے میں پبلکلی یہ بات کہہ بھی رہا ہوں. میں نے کوئی ریکارڈ بھی دیکھا ہے، مجھے کسی نے یہ بات بتائی، میرے کسی قریبی دوست نے جو ان کا جاننے والا ہوگا، ظاہر ہے جاننے والا ہے یقینی طور پہ. تو میں نے وہ ڈاکومنٹ وغیرہ چیک کیے. اچھا ڈاکومنٹس میں بات جو ہے نا وہ ہے، یعنی کہ کوشچنز جو ہیں بڑے ویلڈ ہیں. کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ طریقہ کار یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے، آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دے رکھا ہے کہ آپ جو ہے اپنی جو آزاد کشمیر کی جو شہریت ہے وہ 2 طریقوں سے مینلی ایکوائر لے سکتے ہیں، یا 2 طریقوں سے ثابت کر سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ موویبل اور ان موویبل پراپرٹیز جو کہ الاٹمنٹ ہوتی ہیں مہاجرین کو، آپ کو پتا ہے پراپرٹیز الاٹ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا یہ انٹری کا کوئی ثبوت ہو، یعنی کہ آپ آزاد کشمیر سے یا مقبوضہ کشمیر سے ادھر مائگریٹ ہوئے، اس کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے. یہ بیسکلی میں ایک اصول طے کیا گیا. یہ جو عاصم شریف بٹ صاحب ہیں، وزیر کھیل ہیں آزاد کشمیر میں، انہوں نے 2004 میں اپنی
لی ہے اسٹیٹ سبجیکٹ لیا ہے, یعنی کہ شریعت جو, اور وہاں پر لیا ہے انہوں نے, وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ میرے جو نانا ہیں ان کی پراپرٹیز انہوں نے بتائی ہیں, وہ لی ہیں کہ امرتسر سے وہ آئے تھے. اچھا, امرتسر سے میرے نانا آئے تھے, اور انڈین پنجاب سے, مطلب انڈین پنجاب سے, ٹھیک ہے. اچھا, اب امرتسر سے آئے تھے, اور ان کی انہوں نے پھر ایویڈنس بھی دی ہوئی ہے, ریکارڈ کے اوپر ایویڈنس یہ دی ہوئی ہے کہ ملتان میں ان کی الاٹمنٹ ہوئی ہے, یعنی کہ جو مہاجرین کو زمین الاٹ ہوتی ہے, کچھ ملتان میں ان کو پراپرٹی شاید الاٹ ہوئی تھی, وہ دی ہوئی ہے. اب انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنے نا کوئی ثبوت دوں گا اپنی انٹری کے. جب انہوں نے اسٹیٹ سبجیکٹ لیا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں کشمیری ہوں, تو میں اپنے ثبوت جو ہے 2004 میں انہوں نے کہا تھا میں دوں گا, جو نہیں دیے. اب یہ معاملہ جب چیلنج ہوا تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ثبوت دینے شروع کیے. ابھی جو ثبوت انہوں نے دیا ہے, انہوں نے 1958 کی ایک CID رپورٹ دی ہے. اچھا, کہ جی میں کشمیر سے 1958 میں آیا ہوں. اب سوال ٹیکنیکل ہے, اگر 1958 سے یہ کشمیر سے آئے ہیں تو وہ جو 47 والا جو الاٹمنٹ والا جو انٹری پوائنٹ ہے وہ جھوٹا ہے, ٹھیک ہے, یا اگر وہ ٹھیک ہے تو یہ جھوٹا, دونوں میں سے کوئی ایک بات تو غلط ہے. بالکل, ٹھیک ہے. اچھا, میں نے جو بٹ صاحب ہیں ان سے رابطہ کیا, اور میں نے بٹ صاحب کو کہا کہ جی اس طرح کے آپ کی جو شریعت ہے اس کے اوپر چیلنج ہے. اب معاملہ یہ ہے, جو ہائی کورٹ ہے, ان کی جو کورٹ ہے, اس نے اپنی ایک پریلیمنری رپورٹ میں کہا کہ جی اس کے اوپر انکوائری کی جائے, اپیرنٹلی پرائما فیشی تو وہ نہیں ہے, تو اس کے اوپر یہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہوئے ان کے مد مقابل. وہ سپریم کورٹ میں معاملہ بھی اپیل انہوں نے کر دی ہوئی ہے. تو میں نے بٹ صاحب سے پوچھا, میں نے کہا جی بٹ صاحب یہ کیا آپ کی شریعت, انہوں نے کہا جی میں پکا کشمیر. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا مجھے یہ بتائیں آپ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے جواب دیا بٹ صاحب نے, انہوں نے کہا جی ہم کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے کہا پاکستان میں کہاں سے آئے تھے؟ انہوں نے کہا جی میں جی ہمارے اجداد اور ہم لوگ آئے تھے کشمیر براستہ امرتسر. یہ انہوں نے مجھے جواب دیا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ میرا مد مقابل ہے, اور ظاہر مد مقابل کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی وہ پہلے بھی اس جگہ سے یہ جیتتے رہے ہیں, اور یہ میرے اوپر غلط کیس انہوں نے کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا جی میرے پاس پورا ریکارڈ ہے کہ میں کشمیری ہوں, کوئی میری کشمیریت کو چیلنج نہیں کر سکتا. انہوں نے اپنا موقف یہ دیا, اور انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, میں تو کشمیری ہوں. اب معاملہ جو ہے نا وہاں پر کشمیر میں سپریم کورٹ میں پھنسا ہوا ہے. اور اچھا یہ معاملہ خالی اپیرنٹلی تو لگتا یہی ہے نا کہ ایک فریق نے دوسرے کو چیلنج کیا ہوا ہے, اور وہ معاملہ سنا نہیں جا رہا. اس میں کچھ اور پاور کے پلیئرز ہیں, وہ بھی ہیں. اچھا, عدالت جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے نا پاور پلیئرز بھی ہوتے ہیں نا, جسے وہ کسی زمانے میں نواز شریف خلائی مخلوق کہتے تھے, کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. تو اپیرنٹلی پرائما فیشی جو آزاد کشمیر کورٹ ہے, ہم یہ نہیں کہتے وہ کمپرومائزڈ ہے, لیکن کچھ ایسے طاقتیں بھی نظر آتی ہیں کہ جو معاملہ کوئی شاید نہ آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا. یہ کشمیری ہیں یا نہیں ہے, یہ ہم نہیں ڈکلیئر کر رہے کہ یہ ہیں یا نہیں ہے. ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو بڑا ویلڈ سوال اٹھایا گیا ہے. اگر یہ ویلڈ سوال نہیں ہے, اگر جان نہیں ہے, تو اس بات کا عدالت فیصلہ کر دے, اور اگر وہ ویلڈ ہے تو پھر ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور آپ کو یاد ہو کہ یہ پنڈی میں شاہ غلام قادر آزاد کشمیر سے, ادھر پنڈی بھی کانسٹیچوئنسی بنتی تھی نا, یہاں سے شاہ غلام قادر جیتے رہے ہیں آزاد کشمیر کا, یہ بھی منسٹر رہے ہیں, اسپیکر رہے ہیں. ان کے مد مقابل 90s میں ایک بندہ کھڑا ہوا تھا. اچھا, وہ بھی اس نے بھی اپنے آپ کو کشمیری ظاہر کیا تھا, لیکن پھر اس کے خلاف آرڈر آیا تھا, اور پھر اس کو اپنی ڈی سیٹ ہونا جسے کہتے ہیں پڑھا تھا. تو آئی ہوپ کہ اس کا سپریم کورٹ جو آزاد کشمیر کی ہے وہ جلدی کوئی بھی فیصلہ ہو. بالکل ٹھیک بات ہے. بالکل. تو یہ ہے کہانی. تو فخر وہ بتاؤ نا کہانی مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان. مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی والی. شاہ جی پرسوں آپ نے وہ دیکھا ہوگا کلپ جس میں ذرا ہٹ کے پروگرام میں ڈان پہ مفتاح اسماعیل جو ہے وہ جب وہ بتا رہے تھے یہ LNG کیس کے حوالے سے کس طرح نیب نے ان کو وکٹمائز کیا, ان کی فیملی کو ان کے گھر میں جا کے ان کی پرائیویسی کو وہ کیا گیا.
تو وہ بڑے رو رہے تھے اس پروگرام میں بھی. اور یہ کیس جو تھا نا 2018-19 میں جب یہ ہوا, 2019 میں جو ہے جب یہ عمران خان کی گورنمنٹ میں یہ بڑا ہائی پروفائل کیس تھا, ایل این جی جو اسکینڈل تھا نا. آپ اس کیس کو بڑا فالو بھی کرتے رہے؟ میں بہت زیادہ اس پہ میں نے کوئی 4-5 سٹوریز کی تھی اور پوری تھارولی انویسٹیگیٹ کیا تھا اس معاملے کو کہ واقعی میں کیا یہ جو الزامات لگائے گئے تھے نیب کی طرف سے وہ درست ہیں یا نہیں ہے, فیکٹس کیا تھے, کیونکہ اس میں کافی اور جو صحافی تھے وہ بھی ان کے اگینسٹ میں وہ کر رہے تھے اور نیب کی سپورٹ میں یہ کر رہے تھے, اس ٹائم رپورٹنگ کر رہے تھے. تو میں نے اس پہ پورے ڈاکیومنٹس وغیرہ تمام تر جتنی بھی متعلقہ جو پارٹیز تھی ان سب سے وہ بات کی تھی, اور جو اس پہ فیکٹس کا وہ دیکھا تھا کہ ہے کیا دراصل. مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی جو اس ٹائم اپنے فیکٹس بیان کر رہے تھے اور جو ڈاکیومنٹری ایویڈنسز تھے جو میں نے چیک کیے ان کے مطابق تھا, اور یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا. اور یہ نیب نے ان کو کوئی جو ہے 3 مہینوں سے زیادہ اس طرح کسٹڈی میں رکھا, ان کے یہ ریمانڈ پہ ریمانڈ لے کر, کہ کوئی ان سے ایویڈنس, کوئی ڈاکیومنٹری یا کوئی بھی وہ کوئی نہیں نکال سکے تھے اس ٹائم بھی ایویڈنس. پھر نیب نے چاروں ناچار یہ کیا کہ جب کوئی ایویڈنس نہیں ملا تو آپ کو یہ اندازہ ہے نا کہ نیب ایک کویسچنیئر بھیجتا ہے جو بھی اکیوزڈ ہو, اور اس کویسچنیئر میں جو جوابات ہوتے ہیں پھر اس سے ڈٹرمن کرتے ہیں, پھر کاؤنٹر ایویڈنس وغیرہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں. اب ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا نیب کے پاس, تو نیب نے جو سوال بھیجے تھے جو الزامات کے اوپر مشتمل تھے ان سوالات کو انہوں نے کنورٹ کر دیا ریفرنس میں, اور ان کے خلاف چارج شیٹ بنا کے وہ کیس فائل کر دیا. جو ان دونوں مفتاح اسماعیل, شاہد خاقان عباسی, اس ٹائم یہ وزیر پیٹرولیم تھے, شاہد خاقان عباسی جب یہ ایل این جی کا وہ کانٹریکٹ سائن کیا گیا تھا ٹرمینل کے حوالے سے, تو اس پہ پھر انہوں نے جو چارج شیٹ بنائی اس میں پھر کوئی مین جو ایلیگیشن تھا نا وہ یہ تھا کہ جو کیپیسٹی چارجز ایل این جی ٹرمینل کے لیے وہ دیا گیا تھے وہ $3,42,000 تھے پر ایئر اینول کیپیسٹی چارج. اب کیپیسٹی چارجز یہ ہوتے ہیں کہ اگر جو پلانٹ ہے وہ بند بھی ہوگا تو آپ کو جو حکومت ہوگی وہ اس کے پیمنٹ کرتی رہے گی. نیب کا یہ الزام تھا کہ یہ جو آپ نے اتنے زیادہ کیپیسٹی چارجز ان کے لیے وہ کیے $3,42,000, وہ اس سے قومی خزانے کو 1.54 کروڑ کا نقصان ہوا ہے. آپ نے اتنا زیادہ پیسے دے کے کہ جب وہ کام بھی نہیں کر رہا ہوگا تو آپ نے پیسے کیوں دیے. اب اس پہ میں نے ڈاکیومنٹ سارے اکٹھے کیے تھے. وہ جو ایل این جی ٹرمینل جو اینگرو کو اب اس میں 2 ٹرمینل وہ لگائے گئے تھے ایل این جی ٹرمینل جس میں ری گیسیفیکیشن ہوتی ہے. تو اس میں جو پہلا تھا وہ اینگرو کو تھا, دوسرا ایک اور اس کو تھا. جو اس میں پھر ایک اور الزام تھا کہ آپ نے صرف ایک اینگرو کمپنی کو نوازنے کے لیے ایک ہی کمپنی, سنگل جو کمپنی کی وہ بڈ وہ کر کے ان کو دے دیا. اب پھر میں نے وہ تمام تر جو بڈنگ کا پروسیس تھا وہ سارے ڈاکومنٹس چیک کیے. اب اس میں جو شاہ جی ٹوٹل 20 کمپنیز نے جو ہے نا وہ جو ٹینڈر ڈاکیومنٹس تھے وہ ان سے لیے تھے وزارت پیٹرولیم سے. اب 20 کمپنیوں کے بعد جو ایک اپنی بڈ ہوتی ہے, مطلب اپنی بولی کے لیے, وہ 2 کمپنیوں نے اپنے کاغذات جمع کرائے. ایک اینگرو تھی اور ایک دوسری کمپنی تھی لوکل جو ان کے اقبال زید احمد کی جو ان کی کمپنی تھی. جو ایویلویشن کمیٹی تھی اس نے ایک جو دوسری کمپنی تھی اس کو ٹیکنیکل بیسس کے اوپر ان کو وہ کر دیا, ڈسکوالیفائی کر دیا تھا, اور اینگرو کو جو ہے وہ اس پہ کانٹریکٹ اوارڈ دے دیا. اب جو نیب کا مین الزام تھا کہ $1.5 ارب سے نقصان ہوا ہے, اس کا انہوں نے جو میں نے پھر ڈاکیومنٹس دیکھے کہ جو ایل این جی ٹرمینل ہے وہ ٹوٹل اس سال میں بند صرف 15 دن ہوا تھا, اور وہ جو کانٹریکٹ تھا ایگریمنٹ جو اینگرو اور حکومت پاکستان کے درمیان وہ کیا گیا تھا ایل این جی کے لیے, اس میں لکھا ہوا تھا کہ جسٹ 15 ڈیز کے لیے ٹرمینل بند ہوگا, اور وہ بھی اینول مینٹیننس. آپ جتنی بھی سرکاری یہ جتنی بھی مشینیں ہوتی ہیں یا جتنے بھی کارخانے یا وہ ہوتے ہیں ان کی اینول مینٹیننس ہوتی ہے, اور یہ اسی طرح ایک پروسیس کا حصہ تھا. وہ 15 دن کی اینول مینٹیننس ہر ایک اس طرح کی ہوتی ہے, اس سے زیادہ وہ ٹرمینل کبھی بند ہی نہیں ہوا تھا 15 دن کے علاوہ. تو یہ جو نیب کا الزام تھا یہ ویسے ہی بے بنیاد تھا, اس بنیاد کے اوپر ہی کہ آپ نے 3,42,000 جو ہے وہ دے دیے کیپیسٹی چارجز وغیرہ.
باقی اس میں پھر جو دیگر وہ الزامات تو سیکنڈری تھے، مین یہی تھا. تو اس سے اس ٹائم میں نے 4 سال پہلے پھر نیب کو 20 سوال پوچھے تھے، بھیجے تھے. نیب نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا. یہ وہ 20 سوال تھے جس سے ڈٹرمن ہوتا تھا کہ کیا واقعی نیب کا جو کیس ہے وہ آن دی بیسس آف فیکٹس ہے یا نہیں ہے. اور وہ آج 5-6 سال کے بعد وہی ثابت ہوا کہ یہ تمام تر الزامات اور یہ تمام جو ریفرنس تھا وہ غلط اور جھوٹ کے اوپر مبنی تھا، اور پولیٹیکل جو ایک وچ ہنٹنگ کی بنیاد کے اوپر یہ کیا گیا تھا. اور یہ جس طرح مفتاح اسماعیل نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو جو ہے وہ جیلوں میں رکھ کے وہ کیا جائے، اور یہ اس کی بنیاد کے اوپر کیا گیا. ادروائز یہ نیب کے پاس اس ٹائم بھی کوئی ایویڈنسز وغیرہ یار فخر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ نیب نے تو کیس اپنا واپس لے لیا ہے نا. میرا خیال ہے کہ نیب کے جن لوگوں نے یہ کیس فائل کیا تھا، انیشل اپروول دی تھی، ان کو تو سزا ضرور ملنی. وہ مفتاح اسماعیل نے ویسے عرفان منگی کا نام لے کے وہ کہا ہے کہ جو ڈی جی نیب تھے میں اس کے خلاف ہر جانے کا وہ کیس کروں گا، اور جاوید اقبال، جسٹس جاوید اقبال جو چیئرمین تھے اس ٹائم، اس کے خلاف بھی کروں گا، میں ان کو نہیں وہ کروں گا. نہیں، یہ تو دیکھو نا، اس وقت تو پورا ایک طریقہ کار تھا نا، پورا ایک طریقہ کار تھا کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب حکم دیتے تھے اور ساری چیزیں نیچے سے اس طرح ہو جاتی تھی. خیر یہ تو چیزیں چلتی رہتی ہیں. شاہ جی، جو گندم والا ایک بحران ہے نا، اس کے اوپر میں بھی کچھ کام تھوڑا بہت کر رہا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے یہ کل سے میڈیا کے اوپر جو انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں اس سے کافی سوال و جواب بھی ہو رہے ہیں. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے، کیونکہ وہ دوست ہیں، تو آپ جو ہے نا کوئی ان سے وہ کر کے، تاکہ کل اس گندم کی جو خاص طور پہ امپورٹ کے حوالے سے کافی سوال اٹھائے جا رہے ہیں. نہیں، آپ نے دوست بنا دیا ایسے. جرنلسٹ جو ہے، جرنلسٹ کا ہوتا ہے میرا اچھا ان کے ساتھ نہیں، تعلق اچھا ہے، مطلب بڑی مہربانی ہے ان کی. وہ اور میں ان کی ایک ضرور یہ تعریف کروں گا کہ میری ان سے جو شناخت ہے وہ ان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے کی. بالکل بالکل، یہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. لوگوں کے پاس پاور آتی ہے تو وہ بدل جاتے ہیں، اور مجھے یہ بات کہنے میں، کیونکہ ظاہر نہ میں نے ان سے کوئی فائدہ لیا، نہ انہوں نے مجھے کوئی فائدہ دیا، اور مجھے یہ چونکہ ہمارا کوئی تعلق کوئی چوری والا تعلق نہیں ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے، ایک رسپیکٹ والا تعلق ہے. تو میں جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے، اب آپ نے یہ بات کہہ دی اس لیے مجھے ایکسپلینیشن دینی پڑ گئی ہے، تو میرا ان سے پہلے کا تعلق تھا. ٹھیک ہے. بلکہ جس دن وہ وزیر اعظم بننے اس روز بھی صبح میری ان سے بات ہوئی، ایک دن پہلے ہم نے اکٹھے کافی پی. ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ، ویسے جب کافی پی تھی بتایا تھا انہوں نے کہ میں پرائم منسٹر بن رہا ہوں؟ یہ باتیں آپ رہنے دیں یہ باتیں آپ رہنے دیں، لیکن مجھے آئیڈیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو میں بتاؤں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پوزیشن، شہرت آپ کو ملتی ہے یا پیسہ ملتا ہے، تو انسان بدل جاتا ہے. آپ اپنے دوست نئے بناتے ہیں، پرانے دوستوں کو چھوڑ دیتے ہیں، پرانے تعلق چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ کی ایک نئی گیم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن عام طور پہ یہ دیکھا نا، جس کے پاس زیادہ طاقت آ گئی وہ پرانے دوستوں کو بھولے گا، جائے گا. شہرت آ گئی، پرانے دوستوں کو بھولے گا. زیادہ پیسہ آ گیا، پرانے. انوار کاکڑ جو ہیں، ان کے اوپر، ان کی پالیٹکس کے اوپر میں بھی شاید کوئی اختلاف کرتا ہوں، لیکن ایک ایز اے انسان اس کے اوپر بڑی ایک خوبی ہے کہ جب وہ پرائم منسٹر بھی رہا، اس کے دوستوں میں اضافہ ہوا ہے، اس کے تعلق. اور پھر جو سب سے اہم بات یہ کہ وہ اپنے پرانے دوستوں کو بھولا نہیں. یعنی کہ ہماری اسی طرح ملاقات رہی جس طرح جب ان کے ساتھ ویسے ایک ریلیشن تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ ایک انسانی شخصیت کے کچھ پہلو ہوتے ہیں. تو میں اس وجہ سے ان کا دلی احترام کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے جو تعلق واسطے جن کے ساتھ شناسائی تھی ان کو توڑا نہیں کہ میں وزیر اعظم بن گیا ہوں. وہ وزیر اعظم ہو کر بھی وہی فون استعمال کرتے رہے اور وہی آگے اپنے تعلق ملتے رہے اپنے تعلق والوں سے، اسی طرح اٹھتے بیٹھتے رہے. تو میں آئی ریئلی ریسپیکٹ ہم اینڈ آئی اون اٹ کہ میرا ان کے ساتھ تعلق رہا ہے. تو یہ ریلیشن شپ عزت کا، احترام کا اور پروفیشنل ریلیشن شپ ہے. چلیں شاہ جی، ان سے جو ہے نا میری بڑی یہ ہے کہ یہ جو گندم کا بحران ہے، اس حوالے سے یہ ایک اس پہ ٹھوس قسم کا جو ہے نا وہ جو لوگوں کے سوالات ہیں، خاص طور پہ امپورٹ پالیسی کے حوالے سے بھی ہیں اور موجودہ جو بحران ہے، تو اس پہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک ضرور میرے حال میں وہ ان سے بات کرنی چاہیے اور ان سے ضرور سوال، چونکہ یہ آپ کا ایریا ہے، فورٹے ہے. مجھے تو اتنا چیزوں کو پتہ نہیں، آئی بلیو کہ آپ زیادہ بہتر کریں گے. تو میرے حال میں فخر اتنا ہی ہے آج اتنا ہی. تو ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، امید آپ کو پسند آیا ہوگا. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا
اور اگر آپ کے پاس کسی بھی شخصیت کے بارے میں کسی بڑے اسکینڈل کے بارے میں کوئی ایویڈنس ہے تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے.